Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa salli alayhi. عزیز دوستو، اگر انسان ریت کے ذرات گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، اگر بارش کے قطرے گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، درختوں کے پتوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، لیکن ان سب کا گننا ممکن ضرور ہے۔ اور ایک چیز ایسی ہے جسے انسان گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا اور اس کا گننا بھی ناممکن ہے۔ وہ چیز انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرے تو انسان کے لیے ان کا گننا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا تمہارے لیے ناممکن ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے۔ اس لیے جب انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ جو ذات ہم پر اپنی نعمتیں عطا کر رہی ہے، ہمیں اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اور یہی ایک صفت ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زیادہ حقدار ٹھہرتا ہے، اور جیسے ہی وہ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اتنی زیادہ اس پر اللہ رب العزت کی نعمتیں کثرت سے نازل ہوتی ہیں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہمارا عموماً نعمتوں کی طرف دھیان کم جاتا ہے، توجہ کم جاتی ہے اور انسان ناشکری کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص انہوں نے ایسا دیکھا کہ گونگا اور بہرا تھا اور لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا، تو وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص پوچھنے لگا کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام باقی ہے؟ تو وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں، اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمت باقی ہے کہ یہ آسانی سے اس کا کھانا کھا لینا اور آسانی سے اس کھانے کا خارج ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر اتنی بڑی نعمت ہے کہ بظاہر جو نعمتیں گم نظر آ رہی ہیں اس کے اندر نظر نہیں آ رہی، یہ ان سے بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر رکھی ہے۔ شکر کی صفت بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مکمل طور پر اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے عطا کی ہوتی ہے، اور بہت پکے ہوتے ہیں کچھ لوگ شکر کی صفت پر، بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت احمد بن احمد حرب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا۔ ایک دن اس کے گھر چوری ہو گئی، تو احمد حرب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس کی غمخواری کے لیے، تعزیت کے لیے، افسوس کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ تو اس شخص نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنے آنے کی وجہ بتانے لگے کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کی چوری پر اظہار افسوس کر سکیں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ حضرت میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس لیے کہ اب مجھ پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا 3 طرح سے واجب ہو چکا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چوری میرے گھر سے کرنے والے لوگ کوئی اور تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے چوری کرنے سے بچایا، میں خود چور نہیں بنا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اب مجھ پر واجب ہے۔ اور دوسری وجہ کہ میرا آدھا مال چوری ہوا، آدھا مال میرا اب بھی میرے پاس ہے، میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ تیسری وجہ یہ کہ انہوں نے میری دنیا چرائی ہے، اللہ کا شکر ہے میرا ایمان اب بھی میرے پاس موجود ہے، میرا ایمان چوری نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو صفت شکر اس قدر مضبوط عطا فرمائی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صفت شکر اس قدر مضبوط عطا فرمائی ہوتی ہے کہ انہیں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی جو صفت شکر تھی اس کا وافر حصہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت شکر اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی نوازی
کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اللیل حتی تتفطر قدما، اللہ کا پیغمبر رات کو کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا اور اس طریقے سے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ تو کہتی ہے میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لما تصنع ھذا یا رسول اللہ، آپ اے اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ کیا اللہ نے آپ کو بخش نہیں دیا؟ کیا اللہ نے آپ کو معصوم نہیں بنایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ عزیز دوستو، شکر گزار بندہ اللہ تعالیٰ کا بننا یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بندے میرے شکر گزار بن جائیں تو یہ میرے عذاب، میرے غصے اور آفتوں سے محفوظ ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنی ذات پر، اپنی کائنات پر، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر غور کرنا ہے اور ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ نعمتیں کم نہیں ہوں گی، مصیبتیں آفتیں بھی ٹلیں گی اور اللہ تعالیٰ اور نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔